علم کے لیے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب علم کا حاصل کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرد اور عورت پر ضروری فرما دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ علم ہی کے ذریعے سے انسان کو اپنی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اپنی معرفت جس بندے کو حاصل ہو گئی، اپنی پہچان جس بندے کو ہو گئی، سو اس کو اللہ کی پہچان نصیب ہوگی۔ علم کے ذریعے معرفت اپنی اور معرفت الہی نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر علم کتنا حاصل کرنا ہے، اس کے لیے کوئی لمٹ مقرر ہے، کوئی حدود مقرر ہے کہ یہاں تک آپ نے زندگی کے جو 8-10 سال ہیں، یا پلے گروپ سے لے کر آپ نے ایم اے یا PhD کر لی، یہاں تک علم حاصل آپ نے کر لیا تو اب علم آپ کے لیے مکمل ہو گیا، یہاں تک علم حاصل کرنا ہے؟ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک، یعنی مرتے دم تک، جب تک آپ کی آخری سانسیں چل رہی ہیں اس وقت تک علم حاصل کرتے رہو۔ علم صرف بچوں کے لیے یا جو نوجوان لڑکے ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ جو بوڑھے ہیں ان کو بھی ہر وقت علم کی طلب رہنی چاہیے، ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہیے۔ علم ایسا سمندر ہے کہ یہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرامین ارشاد فرما کر علم کی اہمیت کو واضح کر دیا، فرض کر دیا کہ علم ہر مسلمان مرد عورت بوڑھے بچے سب کا فرض ہے، اور کب تک حاصل کرنا ہے؟ گود سے لے کر گود تک۔ اور یہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے قل هل يستوي الاعمى والبصير۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے امتیوں سے فرما دیجیے گا محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا برابر ہو سکتے ہیں اہل علم عالم اور جاہل، دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر فرمایا ام حل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرا اور روشنی ایک جیسے ہو سکتے ہیں، برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ علم کے حوالے سے مثالیں عطا فرمائیں کہ علم کی مثال ایسے ہے جیسے جہالت اندھیرا ہے اور جہالت کے اندر روشنی کی کرن پھوٹے، تو یہ علم کی مثال آپ نے ارشاد فرمائی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی۔ اور پھر دیکھنے سے متعلق، یعنی کہ ایک آدھا ہے ایک دیکھنے والا ہے، کیا آدھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرامین خداوندی سے یہ امت کو پیغام دیا کہ عالم اور جاہل، یعنی پڑھنے والا اہل علم اور ان پڑھ ایسے ہی ہے جیسے اندھیرا اور روشنی ہو، جیسے نابینا اور دیکھنے والا ہو۔ علم کی اہمیت کے حوالے سے آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلی کتاب ہمیں عطا فرمائی، قرآن پاک ہمیں جو کتاب عطا فرمائی، اس کا آغاز ہی اقرا سے ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلا انسان کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو، ان کو فرشتوں کے اوپر جو فضیلت دی، اشرف المخلوقات بنایا انسان کو، اس کی وجہ کیا تھی؟ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں اپنا نائب پیدا فرمانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ ہم تیری تسبیح و تحلیل کے لیے کافی ہیں، تو ایسے شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین پہ دنگے کرے گا، فساد کرے گا، لڑائیاں کرے گا، جھگڑے کرے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ نبی علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آپ کو کچھ کلمات سکھائے۔ پھر آدم علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور آپ کو اللہ رب العزت نے فرمایا قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ ان اشیاء کی چیزوں کے نام بتاؤ۔ پہلے فرشتوں سے پوچھا، وہ عاجز ہو گئے، انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو وہی پتا جو انہوں نے ہمیں سکھایا۔ تو آدم علیہ نبی علیہ السلام نے ساری اشیاء کے نام گن کر پڑھ دیے، سنا
فرشتے عاجز رہ گئے. جو علم آپ نے فرشتوں کے سامنے پیش کروایا، اس کا اظہار فرمایا، اس علم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اے فرشتوں اب آدم کے سامنے سجدہ تعظیمی کرو. کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو وہ سجود ملائکہ ٹھہرا. علم ہی کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے. انسان تو انسان ہے، اگر کوئی جانور بھی اس کو علم آ جائے تو وہ بھی جانوروں میں ممتاز ہو جاتا ہے، نمایاں ہو جاتا ہے. قرآن پاک کے اندر ایک چیونٹی کا ذکر ہے اور اس چیونٹی کے نام سے پوری سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ النمل. اس چیونٹی کو اللہ رب العزت نے کچھ علم عطا فرمایا. جب اس نے دور سے حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کا لشکر دیکھا تو اس چیونٹی نے اپنی دوسری چیونٹیوں سے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. اس چیونٹی کو یہ علم تھا. اس نے کہا میری چیونٹیوں، میری ساتھیوں، جلدی جلدی بلو کے اندر گھس جاؤ، سامنے سے سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ تمہیں روک نہ ڈالے. اب اس چیونٹی کو اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا، وہ چیونٹی باقی جانوروں سے ممتاز ہو گئی. اس چیونٹی کے نام سے پوری سورت قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اب اندازہ فرمائیں کہ علم ایسا ہے جو جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اب جانور بھی اگر کسی جانور کو علم آ جائے تو وہ بھی جانوروں کے اندر ممتاز ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے شکاری کتا، جس کو شکار کا علم ہوتا ہے، اس کا شکار کیا ہوا جو جانور ہوتا ہے وہ حلال ہوتا ہے. اب اسی کے مقابلے میں ایک اور کتا ہے جس کو شکار کا علم نہیں ہے، لیکن اس کا شکار کیا ہوا، اس کا مارا ہوا جانور جو حلال جانور ہوتا ہے وہ حرام ہو جاتا ہے. ایک ہی جانور ہے جس کا حکم ہے حلال. اب شکاری کتا جس کو علم ہے وہ اگر اس کو شکار کر کے لائے تو وہ شکار کیا ہو گیا؟ حلال. اسی شکار کو وہ کتا جس کو علم شکار کا نہیں ہے وہ اگر شکار کر کے لاتا ہے تو وہ شکار حرام ہو جاتا ہے. تو علم کی اہمیت، اس کی فضیلت کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا ہے وہ اسی علم کی وجہ سے بخشا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے راستے آسان کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ طالب علم گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے نورانی مخلوق اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں، صرف اس کے علم حاصل کرنے کی وجہ سے. مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ایک عالم اہل علم اس کے لیے اللہ رب العزت کی جتنی مخلوق ہے آسمانوں کے اندر زمینوں کے اندر اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ اہل علم کی فضیلت ہے، یہ اہل علم کی شان ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل علم جو ہے میرے جو علماء ہیں وہ امت میں اس طرح ہے جیسے ستاروں کے اندر چاند ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید علم کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے آپ مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف لے جاتے ہیں. وہاں دو گروہ صحابہ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک گروہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، اور ایک گروہ بیٹھا ہوا وہ علم حاصل کر رہا ہے، علمی باتیں کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گروہ دیکھے، دونوں کا ملاحظہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل علم تھے، جو اہل علم کا گروہ تھا اس میں آپ بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اس بات سے علم کی اہمیت کا، علم کی فوقیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف عبادت کا گروہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو چھوڑ کر علم والے گروہ کو اہمیت دی. اب انسان کا جو کھلتا دشمن ہے
شیطان ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، کھلا دشمن جو ہے وہ کیا ہے؟ شیطان ہے۔ شیطان انسان کو ہر وقت